بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اسم اعلیٰ کا بیان۔ اسم اعلیٰ کی تعریف سمجھنے سے پہلے ہم ماقبل کے ساتھ ربط سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں مشتق کے 6 قسم ہیں، جن میں سے ہم 4 اقسام پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، اور نمبر 4 اسم ظرف۔ آج ہم 5واں قسم اسم مشتق کا یعنی اسم اعلیٰ اس کا بیان پڑھیں گے۔ پہلے اسم اعلیٰ کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کی تعریف یہ ہے کہ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا اوزار سمجھا جائے، یعنی کہ ایسا اسم کہ جو ایسی شے پر دلالت کرے کہ جس سے کام کرنے کا آلہ، جو کام کرنے کے آلہ کے اوپر دلالت کرے۔ آلہ یعنی جس کے ذریعے کوئی کام واقع ہو، رونما ہو، جو کسی فعل کا واسطہ بنے، ایسی شے کو آلہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا مارنے کا آلہ عصا ہے، لکھنے کا آلہ یہ قلم ہے، سننے کا آلہ یہ ہمارے کان ہیں۔ تو جس کے ذریعے کوئی فعل سرزد ہو، اس اسم کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، اور اس شے کے اوپر دلالت کرنے والا اسم وہ اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اعلیٰ شنیدن، اعلیٰ شنیدن تو اس کا ہوگا سننے کا آلہ، سننے کا آلہ یہ کان ہے ہمارا، سننے کا آلہ ہے۔ اسی طرح یہ ایک مصنوعی آلہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر لوگ اگر کسی کو سنائی نہ دیتا ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کان کے اندر وہ آلہ لگایا جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو سننے کا آلہ، دیکھنے کا آلہ آنکھیں ہیں ہماری، چکھنے کا آلہ، بولنے کا آلہ، لکھنے کا آلہ۔ تو جو شے کسی کام کے صدور کا واسطہ بنے وہ آلہ ہے، اور جو اسم اس کے اوپر دلالت کرتا ہے اس کو اسم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اس کی مثال دی ہے اعلیٰ شنیدن۔ اسم اعلیٰ کی تعریف کے بعد ہم اسم اعلیٰ کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ فارسی کے اندر اور ہمارے فارسی قاعدہ کے اندر اسم اعلیٰ کے بنانے کے 2 طریقے ذکر کیے گئے ہیں یہاں فارسی قاعدہ کے اندر۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لفظ اعلیٰ کی مصدر کی طرف اضافت کرتے ہیں، تو اس طرح اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر شنیدن یہ مصدر ہے، تو اس مصدر کی طرف لفظ اعلیٰ کی اضافت کرتے ہیں، یعنی اعلیٰ شنیدن، تو یہ اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ اسی طرح مثلا نوشتن لکھنا، اور اس کی طرف آپ لفظ اعلیٰ کی اضافت کر دیں، یعنی اعلیٰ نوشتن لکھنے کا آلہ، یہ قلم لکھنے کا آلہ ہے۔ تو اس طریقے سے فارسی کے اندر اسم اعلیٰ بنتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ مصدر کی طرف آپ لفظ اعلیٰ کی اضافت کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی امر سے پہلے کسی اسم کو زیادہ کر کے بھی اسم اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی مثال دی زر کوب، اب یہ کوب یہ امر ہے، اور اس سے پہلے زر اسم کو زائد کر کے زر کوب یعنی کہ سونا کوٹنے کا آلہ، تو یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے یہاں فارسی قاعدہ کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ مصدر سے پہلے آپ لفظ اعلیٰ کی اضافت کر دیں، لگا کر مصدر کی طرف اس کی اضافت کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امر سے پہلے کوئی اسم زائد کر کے بھی اسم اعلیٰ کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ پہلا جو قاعدہ ہے یہ قیاسی ہے، یعنی آپ ہر مصدر سے پہلے لفظ اعلیٰ لگا کر آپ اسم اعلیٰ کا معنی لے سکتے ہیں، اسم اعلیٰ کا صیغہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا قاعدہ ہے یہ قیاسی نہیں ہے، یہ سماعی ہے۔
ہم دیکھیں گے کہ اہل لسان جہاں امر سے پہلے اسم لگا کر اسم اعلیٰ کا معنی لیتے ہیں تو وہ ہم لیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کہ ہر مصدر کے امر کے صیغہ سے پہلے کوئی اسم لگا کر ہم اسم اعلیٰ قیاسی طور پر نہیں بنا سکتے۔ اسم مشتق کا آخری قسم ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ حاصل مصدر کی تعریف یہ ہے کہ حاصل مصدر وہ اسم ہے جو مصدر کا نتیجہ بتائے، یعنی مصدر سے جو نتیجہ اور مصدر کا جو حاصل ہوتا ہے، تو جو اسم مصدر کے حاصل اور نتیجہ کے اوپر دلالت کرے اس اسم کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر پروردن پالنا، اور پالنا اس کا جو نتیجہ اور اس کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ پرورش، فارسی کے اندر اور عربی کے اندر پالائی۔ اسی طرح مثلا دیکھنا بینائی، شنوائی، پذیرائی، پذیرفتن سے یعنی قبولیت کو کہتے ہیں۔ تو یہ پذیرائی، بینائی، پالائی، لکھائی، پڑھائی، یہ سارے حاصل مصدر ہیں۔ تو حاصل مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو مصدر کا نتیجہ ہو یا مصدر کا جو حاصل ہو، تو جو اسم مصدر کے نتیجے یا حاصل کے اوپر دلالت کرے ایسے اسم کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے، جیسا کہ پروردن سے پرورش۔ اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ مضارع کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اسی طرح حاصل مصدر کو بنانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آگے فارسی قاعدہ کا مصنف آگے مصادر ذکر کریں گے، آپ اگلے اسباق کے اندر دیکھیں گے، اور وہاں وہ ہر مصدر کے ساتھ حاصل مصدر کو بھی لکھ دیں گے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رہے آپ کو کہ ہر مصدر کا حاصل مصدر نہیں ہوتا، تو یعنی کہ یہ بھی سماعی صیغے ہیں جو اہل لسان سے سنے گئے ہیں، تو وہ مصادر کے ساتھ ان کو لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ حاصل مصدر کے صیغے کل کے سبق سے انشاءاللہ اگلے سبق سے یہ شروع ہو جائیں گے۔ مصدر، اس کا مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اسی طرح حاصل مصدر اور مصدر متعدی، یہ ساری چیزیں مصنف اور اس کے اندر ایک دفعہ پھر سارے فارسی قاعدہ کا اعادہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا فارسی قاعدہ کا سبق تھا۔ آج ہم نے اسم مشتق کا 5واں اور 6واں قسم یعنی اسم اعلیٰ اور حاصل مصدر کو جانا، ان کی تعریفات کو اور بنانے کا طریقہ۔ اب ہم کریمہ کا سبق شروع کرتے ہیں، اور کریمہ کے اندر ہمارا آج کا سبق ہے در صفت وفا، وفا کی تعریف میں۔ وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کر کے پورا کرنا، جو عہد کیا گیا، جو وعدہ کیا گیا، جو بات کی گئی ہے اس بات کو کر کے پھر اس کو پورا کرنا، یہ وفا کہلاتا ہے۔ یہ جو عمل ہے بات کر کے پورا کرنے کا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف نے عشق اور محبت کا بیان کیا۔ عشق اور محبت کے بیان کے بعد وفا کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عاشق صادق وہی ہے، سچا عاشق وہی ہے جو با وفا ہو، یعنی بات کر کے، قول کر کے، اقرار کر کے اس کو پورا کرے، وہی جو با وفا ہے وہی عاشق صادق ہے۔ در صفت وفا، در کا معنی میں، صفت کا معنی تعریف، اور وفا کا معنی وفا، یعنی کہ بات کر کے، وفا کا اصل معنی تو پورا کرنا، اور یہاں یہ ہے کہ بات کر کے، قول عہد کر کے اس کو پورا کرنا۔ وفا کی تعریف کے بیان میں صفت مضاف ہے۔ دلا در وفا باش ثابت قدم کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم۔ دلا اے دل، در معنی میں، وفا کا معنی وفا، باش یہ بودن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، اور اس کا مضارع آتا ہے باشد، باشد، باشند، باشی، اور پھر آخر سے یا کو گرا دیا تو یہ امر کا صیغہ بن گیا، باش معنی ہو۔ ثابت کا معنی ثابت قدم، ثابت قدم معنی ثابت قدم، اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ معنی کیونکہ، بے سکہ،
سکہ اصل میں جو پرانے زمانے کے اندر یا آج بھی ہمارے جو روپے 2 روپے 5 روپے کے جو سکے ہیں ان کے اوپر ایک نقش ثبت ہوتا ہے، اس کو سکہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں سکہ اس نقش کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی درم یا کسی بھی دھات کے جو مطلب یہ ہے کہ روپیہ ہے یا کوئی بھی مطلب کرنسی بنائی گئی ہے تو اس کے اوپر جو نقش ثبت کیا جاتا ہے اس کو سکہ کہا جاتا ہے۔ رائج کا معنی ہے رائج، مروج۔ نباشد معنی نہیں ہوتا، بودن مصدر سے ہے مضارع۔ درم معنی درم، یہ ایک سکہ تھا چاندی کا جو پرانے وقتوں کے اندر چلتا تھا۔ دلا در وفا باش ثابت قدم، اے دل وفا میں ہو جا ثابت قدم، اے دل وفا کے اندر ثابت قدم ہو جا کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم، کیونکہ نقش کے بغیر درم رائج نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک درم کے اوپر نقش نہ لگے، بادشاہ کی حاکم کی مہر نہ لگے تو ایسا سکہ رائج نہیں ہوتا، اس کو قبول نہیں کیا جاتا بازار کے اندر اور مارکیٹ کے اندر، آپ اسے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، مطلب ایسا درم بے وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح درم سکہ کے بغیر نقش کے بغیر بے وقت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اسی طرح ایسی محبت کہ جس محبت کے اندر وفا نہ ہو، ایسی محبت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ زراہ وفا گر نہ پیچی عنان، شوی دوست اندر دلے دشمنان۔ زے کا معنی سے، راہ کا معنی رستہ، وفا کا معنی وفا، راہ وفا مرکب اضافی۔ گر معنی اگر، نہ پیچی تو نہ پھیرے، یہ پیچی پیچیدن مصدر سے مضارع واحد حاضر کا یہ صیغہ ہے، مضارع منفی حاضر منفی معروف کا یہ صیغہ، نہ پیچی یعنی نہ پھیرے۔ عنان کا معنی ہے لگام، باغ۔ شوی معنی ہو جائے گا تو، دوست معنی دوست، اندر معنی میں اندر، دل دل، اور دل دشمنان دشمنوں کے دل کے اندر، اور اندر دل اس کی اضافت ہے دشمنان کی طرف۔ اب شعر بنے گا کہ زی راہ وفا گر نہ پیچی عنان، وفا کی رستے سے اگر تو لگام کو نہ پھیرے، مطلب وفا کی ڈگر کے اوپر تو رہے، وفا کے رستے کے اوپر تو ثابت قدم رہے، اس سے لگام پھیر کر بے وفائی کی راہ اختیار نہ کرے، تو شوی دوست اندر دل دشمنان، تو دشمنوں کے دل کے اندر دوست بن جائے گا۔ تو یہ وفا ایسی چیز ہے کہ وفا دوست تو دوست، اگر دشمن کے ساتھ بھی وفا کی جائے تو بندہ دشمن کے دل کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر لیتا ہے۔ تو وفا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وفا کے ذریعے بندہ دشمنوں کے دل کے اندر بھی دوستی پیدا کر سکتا ہے۔ مگر دان زے کوئے وفا روئے دل، کہ در روئے جانان نباشی خجل۔ مگردان، مگردان یہ گردانیدن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، گردانیدن، اور گردانیدن کا معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ زے معنی سے کوہ، کوہ کہتے ہیں گلی کو، اور کوئے وفا یہ مرکب اضافی ہے یعنی وفا کی گلی۔ روح، روح کا معنی ہے چہرہ، منہ، اور دل کا معنی دل، روئے دل، دل کا منہ، دل کا چہرہ، مرکب اضافی۔ کہ در روئے جانان، کے معنی تاکہ، در معنی میں، اور یہاں اس کا معنی آپ سامنے بھی کر سکتے ہیں، روح معنی چہرہ، اور روئے جانان، جانان یعنی کہ گہرا دوست، جس کے جانان بہت، جس کے ساتھ زیادہ دوستی ہو، اور نباشی نہ ہو، خجل، خجل کا معنی ہے شرمندہ، شرمسار۔ مگر دان ز کوئے وفا روئے دل، نہ پھر وفا کی گلی سے دل کا منہ، دل کا منہ وفا کی گلی سے نہ پھیر، کہ روئے، کہ در روئے جانا نباشی خجل، تاکہ محبوب کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو، تاکہ کل تجھے محبوب کے سامنے، دوست کے سامنے شرمندگی
نہ اٹھانی پڑے۔ جس طرح کہ قرآن شریف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے حضور، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی آج ایسے کام نہیں وہ کرتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے پھر پیشی ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو آج ہی وہ ڈر کی وجہ سے وہ جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے دوست حقیقی نے منع کیا ہے، ایسے کام نہیں کرتا، وفا کرتا ہے آج عوامر کے اوپر عمل کر کے اور نواہی کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وفا کرتا ہے تو کل اس کو شرمندگی اور شرمساری نہیں ہوگی۔ مگر دان ذکوئے وفا روئے دل کا منہ وفا کی گلی سے نہ پھیر، کہ در روئے جانا نباشی خجل، تاکہ محبوب کے سامنے تو شرمندہ نہ ہو۔ منہ پائے بیرون ذکوئے وفا، کہ از دوستان می نیرزد جفا۔ منہ یہ نہادن مصدر سے نہی کا صیغہ ہے، اس کا مضارع آتا ہے نہد۔ منہ کا معنی ہے تو نہ رکھ، پا معنی پاؤں، اور بیرون کا معنی ہے باہر، زے معنی سے، کو کا معنی گلی، وفا کوئے وفا کی گلی، مرکب اضافی ہے کہ معنی کیونکہ، از معنی سے دوستان، یہ دوست کی جمع ہے، می نیرزد یہ فعل حال معروف کا یہ صیغہ ہے، منفی معروف کا، اور اس کا مصدر آتا ہے ارزیدن، اور ارزیدن کا مطلب ہوتا ہے لائق ہونا، مناسب ہونا، اور ارزد مضارع، اور جب اس کے شروع میں نون آیا تو یا الف کو یا سے بدل دیا تو بن گیا نئی ارزد۔ جفا معنی بے رخی۔ منہ پائے بیرون ذکوئے وفا، نہ رکھ پاؤں وفا کی گلی سے باہر، وفا کی گلی سے پاؤں باہر نہ رکھ، کہ از دوستان می نیرزد جفا، کیونکہ دوستوں سے مناسب نہیں ہوتی بے رخی، دوستوں سے بے رخی مناسب نہیں ہوتی، دوستوں سے وفا کی جاتی ہے، ان سے میل ملاپ ہوتا ہے، ان سے تعلق ہوتا ہے، ان سے بے رخی نہیں ہوتی۔ جدائی ز احباب کردن خطاست، بریدن ز یاران خلاف وفاست۔ جدائی کا معنی جدائی، جدا ہونا، الگ ہونا، ز معنی سے، احباب کا معنی دوست، اور کردن کا معنی کرنا، خطا کا معنی غلطی، است کا معنی ہے۔ بریدن کا معنی ہے کٹنا، ز معنی سے، یاران معنی دوست، یار کی جمع، اور یار کہتے ہیں دوست کو، خلاف وفا کا خلاف، اس کا معنی ہے جدائی ز احباب کردن خطاست، دوستوں سے جدائی کرنا خطا ہے، غلطی ہے۔ بریدن ز یاران خلاف وفاست، دوستوں سے کٹنا وفا کے خلاف ہے، یعنی دوستوں سے جدائی یہ غلطی ہے، غلطی اس وجہ سے کہ دوستوں سے جدائی نہیں ہوتی، جدائی تو دشمنوں سے ہوتی ہے، تو جس سے دشمنی کرنی ہے، جدائی کرنی ہے، اس سے جدائی نہیں، وہ ہے شیطان، انسان کا دشمن، اس سے انسان جدائی نہیں کرتا، اس کی تو اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اور جو دوست ہے، دوست حقیقی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی محبوب ہیں، تو محبوب سے جدائی یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے۔ دشمن سے جدائی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ دوستوں سے۔ بریدن ز یاران خلاف وفاست، دوستوں سے کٹنا یعنی جدا ہونا، یہ وفا کے خلاف ہے۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ دوستوں سے تعلق بنایا جائے، نہ کہ ان سے کٹ جائے آدمی۔ وفا کا تقاضا یہ ہے، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوست ہیں ان سے وفا کی جائے اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ بود بے وفائی سرشتے زنان، میاموز کردار زشت زنان۔ بود معنی ہوتی ہے بے وفائی، معنی بے وفائی، سرشت کا معنی ہے عادت، اور زنان، زن کی جمع ہے، زن عورت کو کہتے ہیں، زنان عورتیں۔
اور سرشت اس کی اضافت ہے زنان کی طرف، یعنی عورتوں کی عادت۔ میاموز یہ آموختن مصدر سے نہج کا صیغہ ہے۔ اس آموختن کا معنی سیکھنا، میاموز کا معنی تو نہ سیکھ، کردار کا معنی کردار، زشت، زشت کا معنی برا، اور زنان یہ زن کی جمع یعنی عورتیں۔ کردار زشت یہ مرکب توصیفی ہے، را کے نیچے زیر پڑیں گے، اور زشت زنان یہ مرکب اضافی ہے۔ اب شعر یہ ہے کہ بود بے وفائی سرشت زنان، ہوتی ہے بے وفائی عورتوں کی عادت، یعنی یہ بے وفائی کرنا یہ عورتوں کی عادت ہے، اکثر عورتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بے وفائی کرتی ہیں۔ میاموز کردار زشت زنان، تو نہ سیکھ عورتوں کے برے کردار کو، یعنی یہ بے وفائی برا کردار ہے، عورتوں کا برا کردار تو نہ سیکھ، کیونکہ اگر تو بھی بے وفائی کرے گا تو پھر تو مرد نہیں بلکہ تیرا شمار عورتوں کے اندر ہوگا، کیونکہ اکثر یہ عادت عورتوں کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ وہ بے وفا ہوتی ہیں اور وہ بے وفائی کرتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لیجئے۔ در صفت وفا، وفا کی تعریف میں، دلا در وفا باش ثابت قدم، اے دل وفا میں ثابت قدم ہو جا، کہ بے سکہ رائج نہ باشد درم، کیونکہ نقش کے بغیر درم رائج نہیں ہوتا، نہیں چلتا۔ زِ راہ وفا گر نہ پیچی عنان، وفا کے رستے سے اگر تو باغ کو نہ پھیرے، شوی دوست اندر دل دشمنان، تو دشمنوں کے دل کے اندر بھی دوست بن جائے گا۔ مگر دان ز کوئے وفا روئے دل، دل کا منہ وفا کی گلی سے نہ پھیر، کہ در روئے جانان نباشی خجل، تاکہ محبوب کے سامنے تو شرمندہ اور شرمسار نہ ہو۔ منہ پائے بیرون ز کوئے وفا، کہ از دوستان می نیرزد جفا، نہ رکھ وفا کی گلی سے باہر پاؤں، وفا کی گلی سے پاؤں باہر نہ رکھ، کیونکہ دوستوں سے بے رخی مناسب نہیں ہوتی۔ جدائی ز احباب کردن خطا است، دوستوں سے جدائی کرنا یہ غلطی ہے۔ بریدن ز یاران خلاف وفا است، دوستوں سے کٹ جانا وفا کا خلاف ہے۔ بود بے وفائی سرشت زنان، ہوتی ہے عورتوں کی عادت بے وفائی ہوتی ہے۔ میاموز کردار زشت زنان، عورتوں کے برے کردار کو تو نہ سیکھ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔